السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں ڈاکٹر شہزاد شفیع، میرے ساتھ میرے استاد محترم جناب پروفیسر سر منظور احمد صاحب تشریف فرما ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی میرا جسم میری مرضی، اس کے اوپر علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے 100 سال پہلے کچھ اشعار ارشاد فرمائے تھے، تو اس کی تفسیر بیان کی تھی کہ انہوں نے 100 سال پہلے خبر دے دی تھی، آگاہ کر دیا تھا، پیشن گوئی کر دی تھی کہ ہماری کچھ بچیاں اس راہ پہ چلنے کی کوشش کریں گی، اور ان کی وجوہات بھی بتائیں گی۔ وہ ساری تفصیل ہم نے آلریڈی دے چکے ہیں، اور آج کا ٹاپک بھی اسی طریقے سے بڑا ہی خوبصورت ہے کہ علم و عشق، علم کیا کہتا ہے اور عشق کیا ہے، اور اس کا وہ کیا کہتا ہے، علم و عشق میں فرق کیا ہے اور اس کی تمیز کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ علامہ اقبال اس پہ بڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پھر علم و عشق کی بات نہیں کرتے، ساتھ ساتھ وہ عقل و خرد کی بھی بات کرتے ہیں، فقر و علم کی بھی بات کرتے ہیں۔ یعنی ہر لحاظ سے ہمیں کوئی ٹاپک ایسا نہیں ہے جو انہوں نے چھوڑا ہو جس پہ انہوں نے تفصیل سے بات نہ کی اور ہمیں سمجھانے کی کوشش نہ کی ہو کہ فقر کیا ہے اور فکر کیا ہے اور خرد کیا ہے اور عقل کیا ہے، یہ استخراجی علم کیا ہے، اور دوسرا علم جو ہمارے حوالے سے ہے، علم الحواس کیا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ یونانیوں کا جو فلسفہ تھا، علم تھا، اس کی تو انہوں نے دھجیاں بکھیر دی ہیں نا، بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پہلے فقہاء تھے جنہوں نے تفاسیر کے ترجمے کیے، آپ ابن کثیر کہہ لیں، صغیر کہہ لیں، جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یونانیوں کی عینک سے تشریح کی ہے، تفسیر بیان کی ہے، اور یہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ اس کے اوپر وہ ابن خلدون پہ بھی گرم ہوتے ہیں، یا افلاطون پہ بھی گرم ہوتے ہیں۔ ابن خلدون ہو گیا، یا رومی ہو گئے، یا غزالی صاحب ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی ہیں فقہاء تھے اس وقت کے، فقیہ تھے جو، ان کے اوپر بھی بڑے پریشان تھے کہ یار کس حد تک یہ لوگوں نے تشریحات کی ہیں، تفسیریں بیان کی ہیں، جیسے ان کو قرآن کے علم کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ایون کہ اپنے زمانے کے جو اس وقت کے صدی کے حسین احمد مدنی صاحب تھے، ان کے اوپر بھی انہوں نے پورے اشعار کیے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فقیہ ملا ہمیں، ہم نے گنوا دیا۔ مگر یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ہوا کہ وہ اپنا کلام چھوڑ گئے۔ اگر آج بھی 100 سال کے بعد ہماری حکومت، ارباب اختیار عقل سے کام لیتے ہوئے اس کو عام کر دے، درس و تدریس کا حصہ بنا دے، تو ہمارے جوان یقین کریں کہ ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ساکی والی بات ہے۔ تو میں استاد محترم سے کہوں گا کہ وہ اس کے اوپر علامہ اقبال کے افکار سے، فکر سے روشنی ڈالیں۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ڈاکٹر سر، صاحب۔ ناؤ مائک ٹو یو پلیز۔ ڈاکٹر صاحب، اقبال علیہ رحمہ کے کلام میں درجہ بندی کرنی بڑی مشکل ہے، بہت مشکل جی۔ کہ یہ بالکل اس طرح ہی ہے کہ جس طرح ایک پلیٹ ہے، اس میں چاندی، سونا، ہیرے، موتی، جواہر، تو آپ کس کو، یعنی جس کو اٹھائیں گے نا وہ آپ کو نا وہ، اور صحیح بات ہے کہ اقبال علیہ رحمہ نے جو کہا ہے نا کہ گوہر دریائے قرآن سفت ہم، اور کہتا ہے مسلمانوں میں نے یہ قرآن ایک سمندر ہے اور تمہارے لیے میں نے موتی نکالے ہیں۔ تمہیں ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر چیز نکال کے تمہارے سامنے رکھ دی ہے، ہر ٹاپک پہ بات کر کے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، مفہوم اس کا آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ گوہر دریائے قرآن سفتم، شرع رمز سبقت اللہ گفتم۔ اور میرے جوانوں، میں نے تو جناب نا یہ جو ہے نا کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، کہتا ہوں میں نے اس کی تفسیر بیان کی۔ تو ڈاکٹر صاحب، آج کا جو یہ ہم یعنی یہ اصطلاحیں ہیں جس پر ہم آج بات کرنے لگے، جی ہاں، تو میں عرض کروں گا، میری ریکویسٹ ہے تمام یہ نوجوانوں سے کہ یہ یعنی آپ علم و عشق، خرد، جی، علم بالحواس، عقل سلیم، جی، فقر و علم، یہ اصطلاحیں اقبال نے استعمال کی ہیں، اور ان کو یعنی سمجھنا بڑا ہی ضروری ہے۔ پلیز ارشاد جی۔ تو وہ ضرب کلیم میں وہ ڈائلاگ علم اور عشق کے حوالے سے، ان کے آپس میں ڈائلاگ ہوتے ہیں، پر ہمیں سمجھاتے ہیں، اور ڈائلاگ بھی بڑے مزے کے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
علم علامہ سے فرماتا ہے کہ علم نے مجھ سے کہا جی عشق ہے دیوانہ پن. ہائے ہائے ہائے. یعنی یہ علم کا کلیم ہے کہ یہ جو عشق جو ہے یہ میرے نزدیک یہ دیوانگی ہے. علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن. جی جی. عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن. صحیح. اور علم کہتا ہے کہ نہیں، عشق جو ہے نا وہ یہ اٹکل پچو اور یہ یعنی کہ مطلب کہ اور یہ کوئی یہ راستہ نہیں ہے اس کا. جی جی ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھو بڑی کتنی اقبال نے ہمارے لیے سہولت بنائی ہے جی سر. کہ علم اور عشق کے جو وہ ہیں وہ ترجمان ہیں جی جی. وہ جناب نا آپس میں اور ان کی بحث و تمیز کے نتیجے میں اقبال ہمیں ان میں فرق سمجھا رہے ہیں. بالکل بالکل. کہ علم کہتا ہے کہ یہ جو عشق جو ہے نا یہ تو دیوانگی ہے. صحیح. اور عشق کہتا ہے کہ علم جو ہے یہ میرے نزدیک یہ ظن و تخمین ہے. ظن اور تخمین صرف قیاس اور اندازے لگانے والا ہے. اور ساتھ ہی کہتا ہے بندہ تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن. عشق سراپا حضور علم سراپا حجاب. یعنی عشق جو ہے اپنی سپرمیسی کے حوالے سے کہتا ہے کہ یہ میں تو اب حضوری جو ہوتی ہے ہم حضور ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ایک، اور جو حجاب ہے وہ پردے میں. کہ علم جو ہے بہت ہی بڑا اگر وہ علم کے حوالے سے ہو تو کہتا ہے کہ اس میں حضوری نہیں آ سکتی. تو یہاں یہ یعنی کتابی کیڑا نہ بن. ہاں کہ صرف وہ خبریں لاتا ہے بس. بالکل. ہاں اس کا ایمان اور یقین نہیں ہوتا اس پر. صحیح صحیح. اب عشق مزید کہتا ہے کہ عشق کی گرمی سے ہے مارکائے کائنات. صحیح. کہ آج تک جتنے بھی دنیا میں مارکے ہوئے ہیں ان کا قوت محرکہ جو ہے عشق کا علم نہیں ہے. یعنی جنون ہے عشق جنون. کیا بات ہے. عشق کی گرمی سے ہے مارکائے کائنات. اور اقبال نے ایک دوسری جگہ بھی عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. صحیح. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع دین بت کدہ تصورات. صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. کہ یہ جتنے بھی یہ وہ بڑے بڑے مارکے ہوئے ہیں ان کے پیچھے جو ہے نا قوت محرکہ عشق ہے. تو عشق رسول تھا، عشق خدا تھا، عشق الہی تھا. کیا بات ہے. تو عشق کی گرمی سے ہے مارکہ کائنات. بالکل. علم مقام صفات، عشق تماشائے ذات. اب وہ عشق کہتا ہے کہ یہ علم جو ہے نا یہ صرف نا جو صفات کی بات کرتا ہے، لیکن جو عشق جو ہے وہ تماشا ہے، وہ دیکھنے کا. وہ سامنے جیسے نظر جو ہے وہ دیکھتی ہے. تو یہ اس میں بڑا بنیادی فرق. عشق سکون و ثبات، عشق حیات و ممات. کیا بات. علم ہے پیدا سوال، عشق ہے پنہاں جواب. 180 کے اینگل کا فرق ہے. وہ بالکل الٹ ہے ایک دوسرے کی ضد ہے. تو اب جو ہے نا یہ ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو ہے نا وہ یہاں اقبال علیہ رحمہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ ایک شخصیت کے اندر جو وہ اس کے مختلف ڈائمنشن جو ہے نا اس میں خرد، عقل، علم بھی موجود ہونے چاہیے. لیکن جو ہے نا اس کی جو سپرمیسی ہے، جو سپرویژن ہے وہ عشق کی ہونی چاہیے، ایمان اور یقین کی. صحیح. عشق کے ہیں معجزات سلطنت فقر و دین. کہ عشق کا جو فیلڈ ہے یہ جناب فقر و دین کی سلطنت ہے. بالکل. عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ بھی کیا بات ہے عشق و فقر کے سامنے وہ سرنگو ہیں. بالکل. عشق مکان و مکین، عشق زماں و زمین، عشق سراپا یقین اور یقین فتح باب. باب کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، فتح باب کہتے ہیں کہ بند دروازوں کو کھولنا. بالکل. کہتا ہے یہ عشق جو ہے یہ بند دروازوں کو کھولتا ہے. صحیح. کنجی ہے، یہ کنجی ہے کامیابی کی. بالکل خزانوں کی کنجی ہے. اور پھر جو ہے اس کا جو فیلڈ ہے جی ہاں اس کا عشق کا، وہ کہتا ہے شرع محبت میں عشرت منزل حرام. کہ عشق کا جو سالک ہے اس کا جو راہ رو ہے
وہ کبھی بھی اپنے ٹارگٹ سے پہلے وہ کسی جگہ سٹے نہیں کرے گا، جب تک وہ اپنے نصب العین پر پہنچ نہیں جائے گا۔ کوئی رستے میں کوئی حسن، کوئی لالچ، کوئی رکاوٹ آ جائے وہ نہیں۔ یقین مقام عمل پہ ہم محبت فاتحہ یار، ہاں، کیا بات ہے، کیا بات۔ شرع محبت میں عشرت منزل حرام، کہ عشق کے فیلڈ میں جب تک تمہیں ٹارگٹ نہیں، اگر کسی جگہ پر بھی ہو تو کہتا ہے وہ عشق کے حوالے سے وہ حرام ہے۔ شورش طوفاں حلال، شورش طوفاں حلال، لذت ساحل حرام، کہ عشق جو ہے نا وہ بڑے بڑے طوفانوں سے ٹکرا جاتا ہے، وہ اس کو حلال سمجھتا ہے، مطلب اس میں سے انجوائے کرتا ہے اس کو۔ ہاں، یہ ساحل پہ بیٹھے بیٹھے آگے جناب بیچ پہ لیٹ جانے سے نہ اس کو آرام سمجھتا ہے، اب ڈاکٹر صاحب ریسٹ کرنے کو، کتنی خوبصورت نہ کرنے کو۔ جی ہاں، کتنی خوبصورت ہے کہ شورش طوفاں حلال۔ کیا بات۔ اب علم جو ہے نا وہ جہاں بھی طوفان آئے گا پیچھے بھاگ جائے گا، وہ کہے گا نہیں یار آگے تو خطرہ ہے، لیکن عشق جو ہے وہ کہتا ہے نہیں، کود جاتا ہے، وہ کہتا ہے پرواہ نہیں۔ عشق ہی تو کودا تھا نا ابراہیم علیہ السلام کی، کیا کوئی آگ میں جو کودے تھے تو عشق ہی تو تھا۔ ہاں، بالکل۔ شورش طوفان حلال، لذت ساحل حرام، عشق پہ بجلی حلال، عشق پہ حاصل حرام۔ اب ڈاکٹر صاحب دیکھو کہتا ہے کہ یہ یعنی عشق کا جو سالک ہے، جو اس کا جو اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے والا ہے، وہ بڑی سی بجلی، بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ حاصل حرام، دیکھیں یہ کتنی زبردست بات ہے، مطلب وہ کبھی بھی سودا نہیں کرے گا، سودا نہیں کرے گا، اور اس کا حاصل کرنے کے اس کے وہ متاع صرف نہیں رہتی۔ اور اسی کے بارے میں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں جب یہ فلسطین میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں، آگے نہیں جانا، رک جاؤ، اور تم ادھر یہاں سے یہ تمہارا جو عشق ہے نا اس پہ وہ پوری کتنی زبردست نظم کہتے ہیں۔ عشق پہ بجلی حلال، عشق پہ حاصل حرام، علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب۔ صحیح صحیح۔ اب علم کی جو اپروچ ہے وہ کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ علم ابن الکتاب کتاب کا بیٹا، اور ام الکتاب یہ قرآن۔ اب دیکھو نا ڈاکٹر صاحب وہ اسی کیفیت کو اقبال علیہ رحمہ نے فلسطین میں دیا، وہ ذوق شوق میں، اچھا ذوق شوق میں بھی کہا، ہاں ذوق شوق میں وہ اب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت مدینہ کے مضافات میں کھڑا ہوں، کیا بات، اور میرا ٹارگٹ جو ہے نا میں اپنے آقا مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضری کی دینا چاہتا ہوں۔ تو اب وہ اس میں بھی یہ جو ہے عشق کی منزل ہے، عشق کی کیفیت، اور جب قریب پہنچ گیا، بالکل قریب پہنچ گیا ہے، چند قدم ہے اور جناب، تو آئی صدائے جبرائیل تیرا مقام ہے یہی، اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے یہی۔ کہتا ہے جب میں نے دیکھا کہ ٹوٹی ہوئی تناب ادھر، کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے پہلے بھی یہاں کچھ لوگ پہلے مجھ سے آئے ہیں، تو میں آگے جا رہا تھا، لیکن جناب نا وہ عشق کی کیفیت یہ ہے کہ مجھے کہتا ہے جبرائیل نے آواز ہے کہ تو یعنی عاشق، تو عشق کے حوالے سے ہے، تو اپنے محبوب کو وصل نہ کر۔ صحیح۔ تو عشق میں جو ہے نا وہ وصل جو ہے نا، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کر ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب۔ تو یہ جو ہے نا یہ عشق جو ہے نا یہ ہر حوالے سے علم پر یہ سپرمیسی ہے اس کی۔ تو ڈاکٹر صاحب اسی جو ہے نا وہ رستے پر اقبال جو ہے نا وہ اب وہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ اب دیکھو نا اقبال علیہ رحمہ نے کتنا جناب نا کہ یہ تمہیں جو ہے نا یہ محبوب کی دہلیز تک لے جائے گا، یہ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں، دل بینا سے مراد عشق، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ یہ جو 20ویں صدی ہے، غضب ہے کہ اس زمانے میں
ایک بھی صاحب سرور نہیں، اللہ اکبر، ناصبوری ہے زندگی دل کی، آہ وہ دل کے ناصبور نہیں۔ اب یہ ناصبوری جو ہے یہ عشق کی کیفیت ہے۔ اچھا صحیح۔ تو اسی حوالے سے ڈاکٹر صاحب پھر وہ بال جبریل میں وہ کہتے ہیں کہ فقر کے ہیں معجزات تاج و شریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ صحیح۔ یہ بھی عشق جو ہے نا یہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ درویشی، اب جو دیکھو نا یہ عشق کو ایک جگہ اقبال اور اس درویشی کو ایک جگہ کہتے ہیں کہ امین راز ہے مردان حر کی درویشی۔ صحیح۔ یہ ڈاکٹر صاحب بڑی بنیادی بات یہاں اقبال سمجھا رہے ہیں۔ جی جی۔ امین راز ہے مردان حر کی درویشی کہ جبرائیل سے ہے اس کو نسبت خیشی۔ کیا لوگوں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں درویشی یا عشق کی کیفیت میں اس کا بہت بالکل میں جو کچھ مجھے وجدان ہوتا ہے میں منو انو آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کیا بات، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور میرا اور دوسرے شاعروں میں کیا فرق ہے؟ کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے، فقیہ ہو صوفی ہو شاعر کی ناخوش اندیز۔ کہتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے کتنی قوموں کا بیڑا غرق کیا۔ اس میں دیکھو فقیہ بھی شامل ہے، شاعر بھی شامل ہے۔ بالکل۔ تو یہاں پر اقبال جو ہے نا بڑے وہ محتاط انداز میں کہتے ہیں کہ مجھے میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ۔ کہتا ہوں میں، اور اسی جگہ اسی حوالے کو ڈاکٹر صاحب ایک جگہ وہ اقبال کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو کر کہ اے حضور میرا ایک لفظ بھی قرآن سے باہر نہیں ہے۔ کیا بات، بالکل۔ اور اگر میرا ایک لفظ بھی قرآن سے باہر ہو تو روز محشر مجھے آپ کی قدم بوسی نصیب نہ ہو۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے یہ خصوصی طور پر کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اقبال کو شاعر نہ لیں۔ صحیح صحیح صحیح۔ وہ خود کہتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے اگر کوئی اقبال کو شاعر کے ظاہر ہے ان کے علم کے کہ دیکھو کہہ رہے کہ میری شاعری جو ہے نا یہ غم جانا اور غم دوراں نہیں ہے۔ بالکل۔ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ۔ تو یہ جو ہے یہ فقر بھی دراصل وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عشق کی جو ہے نا یہ ایک منزل ہے۔ صحیح صحیح۔ علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد، فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ۔ ڈاکٹر صاحب فکر دیکھو بڑا ہے کیا لفظ کہ فقر جو ہے عشق جو ہے یہ قلب و نگاہ کی پاکیزگی کی کرتا ہے۔ علم جو ہے وہ تمہیں بڑی عیاری مکاری بڑا فلسفی بنا سکتی ہے۔ یعنی علم سے عشق بھی بہت بڑا ہے اور فقر بھی بہت بڑا ہے، علم بہت چھوٹی چیز ہے۔ صحیح۔ علم فقیہ ہو حکیم، فقر مسیح ہو کلیم، علم ہے جویائے راہ، فقر ہے دانائے راہ۔ اب یہ جو عیدن مصدر ہے یہ فارسی کا ہے کہ علم جو ہے یہ ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، لیکن فقر جو ہے یہ جانتا ہے۔ اب جاننے میں اور تلاش کرنے میں کتنا دیکھیں کتنی پہلا مصرع دیکھیں، علم فقیہ و حکیم، یعنی ایک زیادہ کیا کرے گا علم آپ کو؟ ایک فقیہ بنا دے گا، مفتی بنا دے گا، حکیم بنا دے گا، فلسفی بنا دے گا، دانشور بنا دے گا، استاد بنا دے گا، ایک جنرل بنا دے گا، جج بنا دے گا۔ مگر جو فقر ہے وہ آپ کو مسیح یعنی حضرت عیسیٰ جیسی قوت دے گا، اور حضرت کلیم یعنی حضرت موسیٰ جیسی قوت آپ کو دے گا۔ فقر میں جو تعلیمات ہیں وہ ساری علم پیغمبرانہ صفات آپ میں آ جائیں گی۔ کیا بات، نبیوں والی پیغام آپ کی صفات آپ کے اندر آ جائیں گی۔ علم فقیہ و حکیم یہ درجہ بندی ہے۔ جی جی۔ علم فقیہ و حکیم، فقر مسیح و کلیم، علم ہے جویائے راہ، فقر ہے دانائے راہ، فقر مقام نظر، کیا بات ہے، علم مقام خبر۔ یہ میڈیا ہے، میڈیا کا کام کرے گا، خبر تک دے گا۔ اب میڈیا ایک دن بات کرتا ہے دوسرے دن معافی مانگتا ہے کہ یار یہ ہماری غلطی ہوگی جی۔
فقر مقام نظر. ہاں یہ تو وہ خبر دے گا، یہ تو مقام ہی دکھا دے گا، نظر دکھا دے گا، بالکل ٹی وی میں لائے دے گا اس کی طرح ہر چیز آپ کو خبر دے دے گا. فقر مقام نظر، علم مقام خبر. فقر میں مستی ثواب، علم میں مستی گناہ. آپ دیکھو کتنا فرق ہے. زبردست. علم کا موجود اور فقر کا موجود اور. اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ. آپ یہ کہتے ہیں کہ دونوں کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، لیکن ان کی کیفیت میں فرق ہے. اور بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور والی بات ہے نا، دونوں اذان پڑھتے ہیں مگر فرق بڑا ہوتا ہے ان میں. ہاں تو یہ ہے کہ یہ درجہ بندی جو ہے اس نے کیا علامہ نے. آپ واقعے کی بات کر رہے ہیں نا. ہاں واقعہ یاد کہ آ رہا تھا. وہ یہ ہے کہ اپنا جو مؤذن تھے ہمارے حضرت بلال، وہ کہتے تھے کہ جب وہ کہتے تھے نا اشہد ان لا الہ، تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود. تو یہ ایک دفعہ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وہ پردہ کر گئے تو یہ انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا تھا. جو شام چلے گئے تھے وہاں بڑے عرصے کے بعد جب آئے تو کہتے ہیں نا وہ بڑا کوہرام مچ گیا مدینے میں کہ بھئی وہ آئے ان سے اذان سنیں، تو یہ نہیں دے رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ اشارہ کر کے وہ اپنے یعنی حسن اور حسین کے کہنے پر انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا نا تو دنیا جو ہے نا وہ کٹھی ہو گئی، لیکن جب وہ ایسے تو کہتے ہیں کہ وہ غش کھا کے گر پڑے. تو یہ فرق ہے. فقر مقام نظر، علم مقام خبر. فقر میں مستی ثواب، علم میں مستی گناہ. اور آگے کرتے ہیں چڑھتی ہے جب فقر کی شان پہ تیز خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. کیا بات کہ وہ خودی. ڈاکٹر صاحب یہاں جو اقبال اشارہ کریں کہ اگر تمہاری خودی، تمہاری شخصیت جو ہے نا عشق سے پختہ ہو گئی ہے، اور اگر تمہاری خودی علم سے پختہ ہے، تو ان دونوں میں فرق ہے. فقر سے جو خودی جو ہے نا وہ جہاد کی طرف جائے گا. صحیح. علم سے جو خودی ہے وہ لیت و لیل سے کام لے گا کہ میں جی بیمار ہوں جی، میرا یہ کام پڑ گیا جی، منافقانہ حرکتیں. لیکن ہے کہ وہ عربی کہ چڑھتی ہے جب فقر کی شان پہ تیگی خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. اور آخر میں کہتے ہیں کہ دل اگر اس خاک میں اگر زندہ و بیدار ہو، تیری نگاہ توڑ دے آئینہ مہرباں. کہتا ہے تو دنیا کو یعنی، اور یہ جو ہے نا اقبال نے اللہ رحمہ نے جو کہا ہے نا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. بالکل. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو ہے نا بہت بڑی نوع انسان کی اگر خدمت کی ہے تو یہی عشق کی کیفیت کے حوالے سے انہوں نے تذکیر کائنات کی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات ہے. اب آپ نے جو بات کی ہے نا اپنے اس کی یونانیوں کی اور قدیم ہندوستانیوں کی، اب یہ ہے کہ اور یہ بالکل یہ تاریخی بات ہے، اور اقبال نے یہ بلا جھجک کی ہے کہ مسلمانوں نے 200 سال تک یہ اب یہ وہ دور نہیں رہا ڈاکٹر صاحب. آپ تو جناب فنگر ٹپس پہ نالج ہے. وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا. یہ بات ڈکی چپی نہیں ہے، اب اس کو کہنا پڑے گا کہ اقبال نے کن لوگوں کے بارے میں اشارہ کیا کہ انہوں نے 200 سال تک صحیح کہ 200 سال تک انہوں نے جناب نا اس اینک سے انہوں نے تفسیریں لکھی ہیں، ترجمے کی ہیں قرآن مجید کی. نعوذ باللہ. اور اقبال کا نقطہ نظر ہے کہ 200 سال کے بعد بغاوت تو کی ہے لیکن اس لیول کی نہیں کی جس لیول کی کرنی چاہیے. بالکل. تو اسی کیفیت میں ایک جگہ اقبال جو ہے نا فقر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نقشیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری. کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نقشر اور نقشیر میں فرق یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اگر گن ہے نا تو آپ شکاری ہیں اور جو ہرن ہے وہ آپ کا شکار ہے. تو کہتا ہے ایک فقر جو ہے درویشی ایسی ہے کہ وہ
شکاری کو شکار بنا دیتی ہے، صحیح صحیح صحیح. اور ایک فقر جو ہے وہ بالادستی کے طریقے. اسرار جہانگیری کا مطلب ہے کہ وہ خلافت الہی آتی ہے اس میں. صحیح صحیح ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری. صحیح صحیح. کہتا ہے جس طرح یہ ہمارے نشئی لوگ نہیں ہوتے، یہ چرس اور افیم پی کے وہ جناب نا انہوں میں عاجزی انکساری آتی ہے. ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثری. قرآن جو آپ کو فقر سکھاتا ہے اس میں جناب نا آپ کو بالادستی ہے، جہاد ہے. لیکن یہ ایک جو فقر ہے جو ہم کئی لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے وہ درویشی کا، لیکن در پردہ وہ نشئی ہے، کوئی افیمی ہے، کوئی وہ جو ہے نا وہ چرس پی ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جہاز بن کے سمجھتے ہیں ہم اوپر پہنچ گئے. ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیر. کیا بات. اب ڈاکٹر صاحب یہاں پر دیکھو کہ یہ ہمارے لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ شبیری فقر جو ہے یہ صرف اہل تشیع کا ورثہ ہے. علامہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہمارے سارے عالم اسلام کا بالکل میراث ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. تو ڈاکٹر صاحب یہ بات یہ میں امید رکھتا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ آج کی یہ ہماری جو گفتگو ہے اس سے جو وہ ان کو بڑی مدد ملے گی. عقل، علم، درویشی، فقر، بالکل اس میں وہ اور علم بالحواس، ٹھیک ہے ان ساروں میں. السلام علیکم جی، بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، حاضرین ناظرین سامعین، طلباء و طالبات اور نوجوانان پاکستان، آج کا یہ ٹاپک علم و عشق، علم و خرد، فقر و علم کے حوالے سے تھا، اور اس میں علامہ اقبال کے افکار سے استاد محترم نے چن چن کے اشعار ان کے ہمارے سامنے رکھے، ان کے نظریات کو ہمارے سامنے رکھا، ان کی فکر کو ہمارے سامنے رکھا، اور ہمیں اس پورا سمجھانے کی کوشش کی کہ عشق کے بغیر ہم کوئی بھی، عشق رسول کے بغیر، عشق الہی کے بغیر ہم اپنا کوئی بھی ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائیں گے جب تک ہمارے اندر پورے کا پورا ہم اس پہ عملی طور پہ وہ علم حاصل نہ کر لیں، اس لیول کا عشق حاصل نہ کر لیں. جب تک وہ عشق نہیں ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس تک پہنچنا بڑا مشکل ہوگا. اور علم کی بھی انہوں نے دو صفات بیان کر دیں کہ علم دو طرح کے ہیں، اور عقل اور علم کے مابین جو مکالمہ ہے وہ بھی انہوں نے کھل کے ہمارے سامنے بیان کر دیا. علم اور عشق کے درمیان جو مکالمہ ہے وہ بھی انہوں نے ہمارے سامنے کھل کے بیان کیا ہے. تو ہمیں چاہیے، ہمارے جوانوں کو چاہیے کہ اس کی تفریق کو سمجھتے ہوئے صرف علم نہ حاصل کریں، ساتھ میں عشق رسول بھی حاصل کریں. تو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.